جو ہیں وہ ہمیں آج نظر آ رہے ہیں. آج وہ طاہر القادری باہر بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے, اس کے مورے لڑ رہے ہیں اہل سنت سے, اور وہ اس لحاظ سے بری ذمہ ہے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا, اور سارا شر اس کا ہے, اس کی اس رافضی سوچ کا ہے جو اس کی تقریروں میں اور کتابوں میں آج بھی موجود ہے. اور دوسری طرف وہ شخص, وہ بھی یہاں نہیں, وہ سرور چشتی نامی رسوائے زمانہ, جسے بطور خاص حکومت ہند نے بھارت سے, اس نے پاکستان کا امن خراب کرنے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا, اور اس نے آج سے تقریباً 1.5 سال پہلے جو لفظ بولے تھے, آج وہ کچھ ہمارے سامنے ہے. کبھی سوچا جا سکتا تھا کہ سنی سید زادہ ہو, کسی خانقاہ کا گدی نشین ہو, یا سنی ورکر ہو, اور وہی اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھونکنا شروع کر دے, جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ کتنے ایسے پیج ہیں جو یہ طاہر القادری کے لونڈوں کے ہیں اور اس کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں کے ہیں. کیا لفظ تھے اس رسوائے زمانہ سرور چشتی کے, جو اپنے آپ کو ایک بڑے آستانے کی طرف ہند میں منسوب کرتا ہے. اس کے لفظ تھے کہ ایک طرف فکر حسین والے ہیں اور دوسری طرف فکر رضا والے ہیں, ایک طرف اہل سادات ہیں اور دوسری طرف اہل مدارس ہیں, اور ہم فکر حسینی والے ہیں اور ہم اہل سادات جو ہیں, ہم نے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے. یہ اس نے ٹارگٹ دیا تھا, اور یہ کتنا بڑا ظلم تھا کہ جو فکر حسینی اور فکر رضا کو مقابلے میں بیان کر رہا تھا, اس جملے میں اول سے آخر تک رفض بھرا ہوا ہے. وہ فکر رضا نہیں جو فکر حسینی سے ٹکرائے, اور وہ فکر حسینی نہیں جو فکر رضا سے ٹکرائے. یقیناً فکر حسینی مقدم ہے, شروع سے آ رہی ہے, لیکن جس حق کا نام فکر رضا پڑا اسے ہی پہلے فکر حسینی بھی کہا جاتا تھا. مگر ان غنڈوں اور بدماشوں نے اہل سنت کے اس مرشد کے خلاف انڈے دے کے چوزے نکالے ان رافضی مرغیوں نے, کہ جن کا فتاوی رضویہ نہ ہو تو اہل سنت اپنے نظریات کو محفوظ کیسے کر سکے. انہوں نے مکتوبات شریف کے خلاف لوگوں کو تیار کیا. اگر فکر مجدد الفسانی کو چھوڑ دیا جائے تو کیسے اسلام کی حفاظت کی جا سکے. یہ تھا کہ اہل سادات اور اہل مدارس آپس میں ٹکرا جائیں, کہ ہم ان لوگوں کو پالتے ہیں, ہم ان کو زکاتیں دیتے ہیں, یہ مدارس بناتے ہیں, اور پھر یہ ہماری مانتے نہیں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ لوگ مدارس کی سرپرستی کر کے اگر کہیں کی ہے تو, یا زکاتیں دے کے, یہ قرآن و سنت کے خلاف فتوے اگلوانا چاہتے تھے, جیسے کچھ لوگ ان کے اعلی کار بن گئے. تو بلا وجہ نہیں چمن کی تباہیاں, کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے. اور یہ سلو پائزن کافی دیر سے تھا اور ایسا ہوتا آ رہا تھا. جو سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ کی تشریح میں جملہ بولا گیا, وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا. میں آج بھی حلف اٹھا کے کہتا ہوں, اگر اس کو کسی نے توہین سمجھا ہے تو رافضی مزاج ہونے کی وجہ سے سمجھا ہے. اور یہ بات بریلی شریف سے اس فتوے میں بھی لکھی گئی, جو ابھی ایک شخص کے خلاف اس کی 21 باتوں پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ اس کو جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ توہین ہے, اسے توہین کہنا یہ رافضیت ہے. اب دیکھو اصل میں ہو کیا رہا ہے, یہ آج سوچنے کی ضرورت ہے. ہو یہ رہا ہے کہ عوام امام بن گئے ہیں اور امام عوام بن گئے ہیں. یعنی جنہوں نے قیادت کرنی تھی
وہ عوام کا چہرہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جملہ کے اوپر کتنے لوگوں نے واہ واہ کہا ہے. کیونکہ اگر وہ حق پر ہوں تو پھر تیور نہ دیکھیں، پھر واہ واہ یا ہائے ہائے نہ دیکھیں، پھر موقف قرآن و سنت سے بیان کریں. اور اگر ان کا رابطہ ان کی جیبوں کے ساتھ اور ان کے نذرانوں کے ساتھ ان کی زندگی وابستہ ہے تو پھر دیکھ کر ادھر حق کیسے بیان کیا جا سکتا ہے؟ رافضیت کے اصول جدا ہیں، اہل سنت کے اصول جدا ہیں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. جو چیزیں، جو سے مراد کوئی دو چار نہیں، سینکڑوں جو رفض میں جن کو محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم، محبت علی، عقیدت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، محبت حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کہا جاتا ہے، رافضیت کے مذہب میں اہل سنت کی ہاں وہ قطعاً کفر ہیں، اور وہ 14 صدیوں سے ہمارے اصولوں میں ہمارے اکابر نے قرآن و سنت سے لکھی ہوئی ہیں. اب دوڑ معاشرے میں یہ ہے کہ فضیلت تو ہے محبت اہل بیت کی، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں نے جس طرح تمہید میں کہا کہ جھگڑا محبت اہل بیت میں نہیں، جھگڑا اہل بیت کی محبت کی شرائط میں ہے. اب ان کے ہاں محبت اہل بیت مقام نبوت سے ٹکرا جائے تو پھر بھی جائز ہے. رافضیت کے ہاں محبت اہل بیت الوہیت سے ٹکرا جائے پھر بھی جائز ہے، برابر ہو جائے یا آگے نکل جائے، ان کے ہاں کچھ بھی نہیں. یعنی وہ اتنے غلط نظریات کے اندر دھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہم صراط مستقیم والے ہیں، ہم قرآن و سنت والے ہیں. ہمارے ہاں اصول ہے، محبت کی شرطیں ہیں، اور یہ حملہ انہوں نے سمجھا جب میں نے محبت اہل بیت کی شرائط کا تقاضا کیا، شرائط کا بیان کیا قرآن و سنت سے، اکابر سے. اور یہ بیان جس وقت ہم وہ 10 سال ادھر لگا کے واپس لوٹے، 1 فروری 2020 کو محبت اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس ایوان اقبال میں، جب بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادہ نشین بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جو ان شرائط کو بیان کرنے پر سنگ باری ہوئی تو سب نے اپنا منہ علیحدہ علیحدہ کیا کہ اتنے پتھر کھائے گا کون. توہین سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مسئلہ نہیں. 1.5 سال ہو گیا میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی میں ذرا بھر سکت ہے تو وہ سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تصفیہ کے اس سوال اور جواب کو اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کی ویڈیو تیار کر کے، اگر تشریح نہیں کر سکتا صرف ان کا لکھا ہوا پڑھ کے لوگوں کو پیش کر دے. ایک بندے نے بھی پیش نہیں کیا پورا سوال اور پورا جواب. ان کی بہادری دیکھو، ان کے کارنامے دیکھو. ایک بندہ بھی کیوں، اگر وہ پڑھ کے سنائے گا تو لفظ اسے ملامت کریں گے کہ تو ڈاکٹر جلالی پر توہین کا الزام لگاتا ہے، اس نے تو اس کو بڑا نرم کر کے پیش کیا ہے. یہ پیر صاحب کے لفظ تو بڑے سخت ہیں لیکن حقیقت ہیں، کیونکہ عقیدہ ہے. جب وہ آگے سے لفظ عفو بول رہے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے، یہ پورے یہ تازہ روافظ ٹولہ جن کو میں اہل ترفظ کہتا ہوں، پھر آج جو لوگ تشویش محسوس کر رہے ہیں وہ کوئی مجھے ایک کو ان کی اپوزیشن نہ سمجھیں. یہ اپوزیشن ہے سارے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ اپوزیشن ہے امام احمد رضا بریلوی، مجدد الفسانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، اور اوپر امام مسلم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہم.
یہ سب کی اپوزیشن ہے. یہ اصل میں مسئلہ ہے. اب جو اس زمانے میں جب سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو چیز اس وقت توہین نہیں تھی، آج کیوں مزاجوں کو توہین لگ رہی ہے؟ اور وہ صرف ایک عبارت نہیں، وہ 10 عبارتیں ہیں ان کی مختلف کتابوں میں. اور وہ صرف سیدہ پاک کے بارے میں نہیں، وہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی ہیں. تو پتہ چلا وہ پیر صاحب تو نہیں بدلے، یہ بدل گئے. اب تیز دھوپ میں پاکستان میں تم بہت اعلیٰ کوالٹی کا اے سی لگا کے بیٹھو، پھر بھی گرمی لگے گی کہ باہر دھوپ ہے. لیکن جہاں ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں اے سی نہ بھی ہو، پنکھا بھی چلے گا تو ٹھنڈک لگے گی. کیا تمہارا جسم نے آیا ہے؟ نہیں، ارد گرد کے حالات اور ہیں. پیر صاحب اپنی جگہ برحق تھے اور ہیں، لیکن ادھر تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا. کسی کے اوپر اس کی بہو غالب آ گئی، کسی پر اس کے اپنے سسرال غالب آ گئے، کسی کا چچا بدعقیدہ ہوا تو کسی کا ماموں بدعقیدہ ہوا. تو یہ قصور اشرف آصف جلالی کا ہے. اس طرح رفض سرایت کر گیا کہ ان لوگوں نے پیسے کے زور پر، روافض نے اپنا وہ نظریہ کہ جو شرعی محبت نہ تھی، جو کفر تھا، اسے محبت اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم قرار دے کر اہل سنت میں لانچ کیا. اور لانچ کروانے والا طاہر القادری ہے، عبد القادر شاہ، ریاض شاہ اور ان کے چیلے ہیں. اور نام نہاد نعت خان اور جاہل خطیب کہ جنہوں نے پڑھتے وقت تو بدماشیاں عیاشیاں کی، نہ صرف نہ ناو، اور پھر لوری دینے کے لیے عوام میں جا نکلے. اس قسم کے خطیب. تو یہ قصور تو ان کا ہے. پڑھ لیتے تو آج ایسی چبڑے نہ مارتے. یہ میرا قصور تو نہیں. اب وہ اصل مسئلہ محبت اہل بیت نہیں، محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی شرائط ہیں. اور ہر چیز کی شرطیں ہوتی ہیں، گھپلے سے تو کوئی چیز بھی نہیں ہوتی. اب نماز فرض ہے، ایک ہے فضیلت نماز اور ایک ہے شرائط نماز. اگر قوم کو صرف فضیلت ہی بتائی جائے اور طریقہ نہ پڑھایا جائے کہ نماز پڑھنی کیسے ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے رکن کیا ہیں، تو کیا نماز رائج ہو جائے گی صحیح لوگوں میں؟ شرائط، فضیلت طے شدہ ہے. محبت اہل بیت کی فضیلت طے شدہ ہے، ایمان ہے. مگر اس فضیلت کی شرائط بھی ہیں، اور ان شرائط پر اغوا کیا ہے طاہر القادری اور عبد القادر شاہ وغیرہ نے قوم کو، کہ جو روافض کے نزدیک چیزیں تھیں، سنی شرائط کے خلاف تھیں، انہیں عوام میں رائج کر دیا. اور پھر کہنے لگے اب ایسا کہو گے تو عوام نہیں مانتے. ایسا اگر بتاؤ گے جو بخاری کے مطابق ہے، مسلم کے مطابق ہے، قاضی خان اور تاتار خانیہ کے مطابق ہے، مکتوبات شریف اور فتاوی رضویہ کے مطابق ہے، مگر ایسا نہ کہو، عوام نہیں مانتے. تو عوام پھر اصل تو نظریہ یا پاور اماموں کی تو نہ رہی، عوام کی ہو گئی. پھر علماء کو تو تقلید عوام کا کلمہ پڑھ لینا چاہیے کہ جو اندھے ہیں آنکھوں والے اندھوں کے پیچھے چلیں. اور وہ عوام کیوں خراب ہوئے کہ ادھر سے رفض، بزریہ، طاہر القادری اور یہ چند جو لوگ تھے، انور شاہ وغیرہ، اس طرح آیا اور آگے اس کو روکنے والے ان کا انہوں نے خود بندوبست کیا ہوا تھا. جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت، یا ایسے ان کے اندر اپنے لوگ داخل کیے ہوئے تھے کہ ان چیزوں کا رد نہیں کرنا، اسے محبت اہل بیت ہی کہنا ہے. میں گن کے بتا سکتا ہوں 25 سے زائد ایسی چیزیں جو محبت اہل بیت نہیں تھیں، کفر تھا، اور ان لوگوں نے
روافض سے وصول کر کے اہل سنت میں وہ رائج کی، اور اوپر ٹائٹل محبت اہل بیت کا ہے۔ اب جو اس کو روکنے لگا، انہوں نے مل کر اتحاد بنا کے، روافض نے، اب میری وہ تقریر 3 مہینے کے بعد